شروع نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وہی چیز جو پہلے ہم نے پڑھی ہے اس کو ہم رپیٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو بے کے نیچے زیر سے شروع کیا ہے، اس کا مطلب ہے کے ساتھ۔ تو اس کا جو ترجمہ کرنا وہ بہت آسان ہے۔ آج ہمارا مقصد گرامر پڑھنا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہم نے ترجمہ اورینٹڈ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ جب بھی بے کے نیچے زیر ہوگی اس کا اگلا جو لفظ ہے وہ اگر واحد ہے تو اس کے آخر میں زیر لگے گی۔ تو ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ بے کے نیچے زیر کا مطلب کے ساتھ ہے، اس سے اگلا لفظ ہے اسم، تو ہم نے لیفٹ سے رائٹ ترجمہ کرنا ہے۔ ویسے عربی رائٹ سے لیفٹ لکھی جاتی ہے، تو ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ نام کے ساتھ، یہ آپ دیکھیے گا بے رب، یہ بے کے نیچے زیر ہے، آگے جو ہے نا رب کے نیچے آخر میں زیر آئی ہوئی ہے، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ الٹا کریں گے، لیفٹ رائٹ، رب کے ساتھ۔ ایسے ہی اب یہ ہے مالک الناس، کاف کے نیچے زیر ہے، یہ بے کی وجہ سے، اس کا ایفیکٹ ادھر بھی گیا ہے ادھر بھی گیا ہے، اور یہ دیکھیں یہاں بھی زیر ہے اور یہاں بھی زیر ہے۔ تو ہم نے اس کا مطلب اس کو اگر ہم کامن سمجھ لیں، اس کو ہم اگر کامن سمجھ لیں، سمجھیں کہ یہ ایک بریکٹ کے اندر ہے، تو اب میں ترجمہ آپ کو اسی سٹائل میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ ہم ترجمہ کریں گے رب کے ساتھ، مالک کے ساتھ، معبود کے ساتھ۔ اب دیکھیے میں ایک بات یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا وہ لفظ نمبر 1 ہے، یہ والا بے کے نیچے زیر، یہ والا، اور یہ لفظ نمبر 2 ہے اسم، اور یہ جو لفظ ہے وہ ہے 3۔ اگر تیسرا لفظ، یہ بات اپنے بڑے غور سے سنی، اگر تیسرا لفظ الف لام سے شروع ہو تو ترجمے میں ہم نے تیسرے لفظ کو بھی لے کے آنا ہے۔ کیسے؟ ہم نے ٹوٹلی لیفٹ رائٹ تینوں لفظوں کا ترجمہ کرنا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے نام کے ساتھ۔ سملرلی یہاں دیکھیے گا یہ جو سین ہے اس کے نیچے یہ زیر ہے۔ ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ تیسرا لفظ الف لام ہے، لوگوں کے رب کے ساتھ، سملرلی لوگوں کے مالک کے ساتھ، دیکھ لیجیے زیر کے ساتھ، لوگوں کے معبود کے ساتھ۔ اب ہم دوسرے جو نا یہ حروف جر ہیں، یہ موسٹلی جو ہے 7 استعمال ہوئے، لیکن یہ چند دفعہ 10 مرتبہ یہ بھی استعمال ہوئے، ہم ان پہ زیادہ زور دیں گے۔ اب اگلا جو لفظ ہے وہ الحمدللہ، لام کے نیچے زیر ہے، اس کا مطلب ہے کے لیے۔ تو انداز وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا، لام کے نیچے زیر لگی ہے، اس سے اگلے لفظ کا آخری حرف زیر میں آئے گا، تو ترجمہ ہم نے ویسے ہی لیفٹ رائٹ کرنا ہے۔ اللہ کے لیے، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ ادھر جو نا یہ میں بعد میں آتا ہوں، تھوڑا سا میں آگے ایکسپلین کرتے ہیں، پھر میں ادھر آتا ہوں، کیونکہ لام کی جو زیر جب پروناؤن یا ضمیر کے ساتھ لگتا ہے تو زیر کی جگہ زبر اوپر آ جاتا ہے، اس کو میں بعد میں ایکسپلین کروں گا۔ اب تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے اعلیٰ، کا مطلب کے اوپر۔ ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ یہ چیز بہت اعلیٰ ہے، تو اس میں بھی عین لام یہ آتی ہے، تو اس ریفرنس سے آپ یاد کر لیں، اعلیٰ کا مطلب کے اوپر ہے، آن، اس کا انگلش میں آن۔ الارض، اعلیٰ ہے کے اوپر، عرض کیونکہ واحد ہے تو آخر میں زیر لگا ہوا، ترجمہ ہم ایسے لیفٹ رائٹ کریں گے، عرض کے اوپر یا زمین کے اوپر۔ اگر آپ کو نہیں پتا کہ عرض کا کیا مطلب ہے، عرض کے اوپر، یہ ٹرانسلیشن ٹھیک ہے، بعد میں آپ اپنا قرآن پاک کے سائٹ پہ عرض کا میننگ لکھ لیں، تو ترجمہ کرنے کا انداز وہی ہے۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس آتا ہے العرش۔
یہ ہے علل عرض. تو یہ جو عرض ہے اس کے نیچے زیر آیا ہوا ہے، سیم جو میں نے پہلے بتایا. تو ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ لیفٹ رائٹ، جیسے عرض کے اوپر، علل عرش، عرش کے نیچے زیر ہے. کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے. یہ حروف جر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے حروف ہیں یہ اپنے لفظ کے آخر میں زیر دیتے ہیں اگر وہ لفظ واحد ہوگا. علل عرش، عرش کے اوپر، سمپل. اب ہم اس چوتھے لفظ کی طرف آتے ہیں. حروف جر میں سے ہی آتا ہے. فی کے مطلب کے اندر. یہ لکھا ہوا پہلی مثال ہمارے پاس ہے مسجدی، یہ زیر ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو ترجمہ اسی انداز میں کریں گے، مسجد کے اندر. فی صدور الناس، سینوں کے اندر یا صدور کے اندر. جو تیسرا لفظ ہے وہ ہے الف لام سے شروع ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کو بھی ترجمے میں لینا ہے، لوگوں کے سینوں کے اندر. یہ جو چوتھا جو لفظ ہے پانچواں، یہ من ہے. من کا مطلب سے یا میں سے یا فرام انگلش میں کہیں گے. تو ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے من شر الوسواسی. دوسرے لفظ کے نیچے زیر ہے، تیسرے لفظ کے نیچے زیر ہے. ترجمہ کریں گے لیفٹ رائٹ، وصف سے، کے، شر سے، کیونکہ تیسرا لفظ الف لام سے شروع ہو رہا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا، شروع میں الف لام لگ جائے یا آخر میں تنوین لگ جائے تو لفظ کا مطلب سیم رہتا ہے. اس کا مطلب شروع میں اگر الف لام لگ گیا، تیسرا لفظ اگر دو زیر لگ جائے تو اس کو بھی ہم نے ترجمے میں ویسے ہی لینا ہے جیسے ہم نے الف لام والے کو لیا تھا. کیسے اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ من شر غاسق، اندھیرے کی برائی سے یا غاسق کی برائی سے. ہمارے پاس چھٹا لفظ آ گیا الہ. الہ کا ہے کی طرف، ٹورڈ. المسجد، آگے دال کا زیر ہے، ترجمہ مسجد کی طرف. ہمارے پاس یہ لفظ ہے قاف کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب کی طرح، یا ہم انگلش میں کہیں گے لائک یا ایز. کا اسفن، سورۃ الفیل کی آیت ہے فجعلہم کعصفن، یہ زیر دو زیر ہے. تو ترجمہ ہم اپوزٹ کریں گے، باڑ یا سوکھی گھاس کی طرح. کما، یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ آیا ہوا ہے، تو اس کا ہم ترجمہ بھی، کاف کا مطلب ہے کی طرح، تو ترجمہ کریں گے اس کی طرح یا جس کی طرح. یہ بعد میں ہم ایکسپلین کریں گے. ان جو ہے نا، ایک لفظ ان ہے قرآن پاک میں آیا ہوا 400-500 مرتبہ. ان کا مطلب ہوتا ہے کے بارے میں، اباؤٹ. ان النعیم، کیونکہ ہم نے ان کو اس سے ملانا ہے تو ان النعیم ہمیں یہ زیر لگانی پڑی. تو نعیم کے نیچے زیر ہے تو ترجمہ ہم ویسے کریں گے نعمتوں کے بارے میں. حتیٰ قرآن پاک میں بہت لمیٹڈ استعمال ہوا ہے لیکن حروف جر میں ہی آتا ہے. اس کا مطلب کی حد تک ہے، حتیٰ مطلع الفجری. ترجمہ وہ اسی اسٹائل میں کریں گے کہ کیونکہ تیسرا لفظ الف لام ہے، فجر کے مطلع کی حد تک. سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر. والعصر قسم کے معنی میں آتا ہے کی قسم، جو تو والعصر زمانے کی قسم، والزیتون والتین تین کی قسم، والزیتونی زیتون کی قسم. آخر میں زیر آپ نے نوٹ کرنا ہے. یہ تلہ جب چند مرتبہ آیا ہوا، یہ بھی حروف جر ہی میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ کی قسم ہوتا ہے، تاللہ اللہ کی قسم. ایک بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ جتنے لفظ ہیں ان سب کے ساتھ یہ کا کے کی یہ ضرور آئے، کا ہے، یہ کا کے اشارہ ہے. اس کو آپ نے ترجمے کے اندر لینا ہے، اس کو کا کے کو ہٹانا نہیں جب آپ نے ترجمہ کرنا ہے. صرف ایک لفظ ہے سے، اس میں ایسی بات نہیں ہے. اب میں صرف ایک منٹ اس کے لیے لگاتا ہوں. یہ دیکھیں کہ لام جو زیر اس کے مطلب کے لیے ہے، لیکن جب یہ کسی ضمیر یا کسی پروناؤن سے استعمال ہوتا ہے تو اس کے اوپر زبر لگ دیتا ہے. لہو کا مطلب اس کے لیے، لہم مطلب ان کے لیے، فار دیم. لکا آپ کے لیے، لکم تم جو سامنے حاضر ہیں تم سب کے لیے. لی کا مطلب میرے لیے. یہ لی یہاں لام کے نیچے زیر برقرار ہے، جو کہ یہ لام کے نیچے زیر ہے، صرف لی میں یہ برقرار رہتی ہے. میرے لیے، لنا